مثالی بیٹی کی چند صفات۔ جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ بہت محبت پیار سے پالتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور ان کو آداب سکھاتے ہیں۔ اسی لیے بیٹی کے اندر چند صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حیا اور پاک دامنی۔ سب سے پہلی صفت عورت کے اندر حیا اور پاک دامنی کا ہونا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دین اسلام نے حیا کو بہت پسند کیا ہے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ بچی کے اندر ایسی صفات ہونی چاہیے کہ وہ غیر محرم مرد سے بات چیت نہ کرے اور اگر کرنی بھی پڑے تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور اس کے اندر شرم ہو۔ یہ حیا ایک نہ نظر آنے والا لباس ہے۔ جیسے کسی کے جسم پر لباس ہو تو وہ دوسرے سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح یہ حیا کا لباس نظر تو نہیں آتا مگر حیا کی وجہ سے عورت غیر مرد سے محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو حیا کی تعلیم دینی چاہیے۔ آج کل کفر کے معاشرے میں حیا کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے۔ کفر کے ماحول میں لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم غیر مرد سے بات کرو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ اسی وجہ سے لڑکی کے اندر سے شرم و حیا تو ختم ہو ہی جاتی ہے مگر ساتھ ساتھ پھر کردار کی ساری خرابیاں بھی اس لڑکی میں آ جاتی ہیں۔ مرد بگڑتا ہے تو تھوڑا بگاڑ ہوتا ہے مگر جب عورت بگڑتی ہے تو زیادہ بگاڑ ہوتا ہے۔ چنانچہ جس بچی کے اندر شرم و حیا نہ ہو وہ اکیلی نہیں بگڑتی بلکہ اپنے ساتھ درجنوں مردوں کی زندگی ہی بگاڑتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، تو جب گھر میں بیٹا نہ ہو تو کام بیٹیوں کو ہی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتی تھیں اور کنویں پر ان کو پانی پلا کر واپس لے جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے بستی کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اس کنویں کے اوپر پتھر کی ایک چٹان رکھ دی تاکہ کوئی اور اس پانی کو استعمال نہ کر سکے۔ وہ 2 بچیاں جب اپنی بکریوں کو لے کر آئیں تو ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چٹان کو ہٹا سکیں اور بکریوں کو پانی پلا سکیں، لہذا جو کچھ بچا کچا پانی تھا انہوں نے اپنی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے اس چٹان کو ہٹا دیا اور ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ بچیاں جب گھر گئیں تو انہوں نے اپنے والد کو جا کر یہ بات سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کر لاؤ۔ قرآن پاک میں ہے، تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ ان میں سے ایک بچی جو آئی تھی وہ اتنی با حیا تھی کہ اس کے چلنے سے بھی حیا ظاہر ہوتی تھی۔ وہ ایسی با حیا بیٹی تھی، معلوم ہوا کہ حیا کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی ہو اسے چاہیے کہ اس بچی کو یہ سمجھائے کہ بیٹیوں کے اندر حیا زیادہ ہونی چاہیے، اس کو پاک دامنی کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کر لاؤ۔ قرآن پاک میں ہے، تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ ان میں سے ایک بچی جو آئی تھی وہ اتنی با حیا تھی کہ اس کے چلنے سے بھی حیا ظاہر ہوتی تھی۔ وہ ایسی با حیا بیٹی تھی، معلوم ہوا کہ حیا کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی ہو اسے چاہیے کہ اس بچی کو یہ سمجھائے کہ بیٹیوں کے اندر حیا زیادہ ہونی چاہیے، اس کو پاک دامنی بات ہونی چاہیے کہ وہ غیر محرم مرد سے بات چیت نہ کرے اور اگر کرنی بھی پڑے تو اس کی نگاہیں
جھکی ہوئی ہو اور اس کے اندر شرم ہو۔ یہ حیا ایک نہ نظر آنے والا لباس ہے۔ جیسے کسی کے جسم پر لباس ہو تو وہ دوسرے سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح یہ حیا کا لباس نظر تو نہیں آتا، مگر حیا کی وجہ سے عورت غیر مرد سے محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو حیا کی تعلیم دینی چاہیے۔